ابو جان ایک قصہ سنایا کرتے ہیں کہ کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت چھپ کر ایک لاش کے ساتھ بے حرمتی کی۔ بادشاہ وقت ایک نیک صفت شخص تھا۔ اس کے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اسے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اور اسے حکم دیا کہ اس زانی کو فوراً بادشاہی دربار میں لا کر اسے مشیر خاص کے عہدے پر مقرر کیا جائے۔ بادشاہ نے وجہ جاننی چاہی تو فوراً خواب ٹوٹ گیا، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال سپاہی روانہ ہوئے اور جائے وقوع پر پہنچے۔ وہ شخص وہیں موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بوکھلا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا اور کہا، آج سے تم میرے مشیر خاص ہو۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا تو بادشاہ نے فوراً اس سفید پوش سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک زانی کے ساتھ ایسا کیوں کرنے کا کہا آپ نے؟ سفید پوش نے کہا، اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا، چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے تم سے کہا گیا کہ اسے مشیر بنا لو تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کر دی گئی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں غرق رہے گا اور بلکہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا دی جانی چاہیے تھی اسی گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ مل گیا، سو اسے گمراہی میں رکھنا مقصد تھا۔ ابو اٹھے، میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا آخرت خراب ہو گئی ہے اور تم پر توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ میں سن کر حیران رہ گیا، اپنے گریبان اور آس پاس نگاہ دوڑائی۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ بار بار گناہوں کا موقع ملتا ہے ہمیں، اور کتنی آسانی سے ملتا ہے، اور کوئی ہماری پکڑ تک نہیں ہوتی۔ ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں۔ سچ کا راستہ اب دشوار ہوتا ہے، اس میں بے شمار تکلیفیں ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، مصیبتیں سب ہوں گی، مگر گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا۔ اللہ تو ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ اگر آج آپ کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ گناہ کرنے میں آپ کو کتنی آسانی ہوتی ہے تو فوراً سے پہلے توبہ استغفار کر لو۔ موت کا کوئی پتہ نہیں کس لمحے تم پر آ جھپکے، لیکن تمہاری توبہ جو ہوگی وہ شاید تمہیں بچا سکتی ہو۔ دیکھو، اگر تم آج آسانی سے گناہ بھی کر رہے ہو اور تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہے اور تمہیں کسی کا ڈر بھی نہیں ہے، اور تم اس کے بعد بھی عیش و عشرت کی زندگی گزار لو، تو سمجھ لینا تمہاری آخرت برباد ہو گئی ہے۔ اللہ تم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ یا اللہ تو ہم سے کبھی بھی ناراض مت ہو۔ میرے پاک اللہ ہمیں ایسا کوئی موقع مت دینا۔ میرے پاک اللہ ہمیں صرف وہی رزق عطا فرمانا جو ہم تیری راہ میں خرچ کر سکیں۔ میرے پاک اللہ بس تو ہم سے راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔